بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے اس کی تفصیلات چل رہی تھی۔ اس میں فقیر کو دینے کی بات کہی تھی، مسکین کو، اور پھر ان دونوں کی تفصیلات لمبی تھی۔ اس کی بات ہم کر چکے ہیں۔ کرائے پر رہتا ہو مگر خود کا ذاتی پلاٹ ہو، جس محتاج کے پاس بہت سی زمینیں ہوں، مکانات ہوں، اس کی تفصیلات سن چکے ہیں ہم۔ اسی طرح عاملین کو دینا، عاملین سے مراد جو امام المسلمین کی طرف سے زکوٰۃ یا یہ کہ پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ وصول کرنے کے لیے آتا ہو، اب چونکہ اس طرح ہے نہیں، اس وقت خود سے نکالنا پڑے گا۔ مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ ہے، اس کی تفصیلات آئی تھی۔ اسی طرح رقاب کسے کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا چوتھا مصرف ہے۔ رقاب یعنی مکاتب غلام کو آزاد کرانے میں اس کی مدد کرنا ہے۔ اب یہ مکاتب کیا ہے چھوڑیے اس کو، لیکن اب غلاموں کی آزادی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اس وقت، کیونکہ غلاموں کا وجود ہی نہیں ہے، لہذا اس مصرف کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ البتہ علماء نے جو یہاں لکھا ہے وہ سمجھنا ہے۔ بے قصور نادار یعنی غریب، بے قصور غریب مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی بیچارہ غریب ہے، قید خانے میں ہے، بہت روپیے دینے پڑتے ہیں قید سے چھڑانے کے لیے، تو دے سکتے ہیں اصالتاً یا وکالتاً۔ اب یہ اصالتاً یا تو اس کو ہی دے دیں اور وہ استعمال کریں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اس تک پیسے کیسے پہنچائیں گے تو کم سے کم وہ ہم کو وکیل بنا دے، اپنی طرف سے وکیل بن جائیں گے، تب بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی، مطلب زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ ایسا کرنا چاہیے۔ نمبر 6 غارمین۔ غارم سے مراد مدیون یعنی قرض دار ہے۔ قرض دار وہ شخص جس کے پاس مال تو ہے مگر قرض اتنا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال اس کے پاس باقی نہ رہے۔ اتنا قرضہ ہے کہ وہ دے دے تو اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہے گا۔ ایسا شخص ظاہر میں تو دکھتا ہے کہ یہ مالدار ہے مگر حقیقت میں وہ فقیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قرض اگر دے دے جس کو اس کو دینا ہے تو وہ اگر اپنے پیسے دے دے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس، تو حقیقت میں وہ فقیر ہے، چنانچہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ غارم کا ایک مصداق وہ شخص بھی ہے جس کا لوگوں کے ذمے قرض ہو لیکن وہ وصول کرنے پر قادر نہ ہو۔ اس نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اپنے، اب وہ لوگ اس شخص کو دینا چاہیے، ان کو اس شخص کو دینا چاہیے، لیکن یہ لے نہیں پا رہا ہے ان سے۔ اب اس کے ہی پیسے ہیں کسی کے پاس لیکن یہ خود ہی نہیں لے پا رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی، ایسی پوزیشن نہیں ہوتی کہ اس سے مانگ سکے، تو سامنے والوں کے پاس پیسے تو اس کے بہت ہیں، لاکھوں روپئے لوگوں کو قرضہ دے رکھا ہے، لیکن وہ خود لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ایسی حالت ہے اس کی۔ اب کیا کرے ایسا شخص؟ وہ خود وصول نہیں کر پا رہا ہے اور ابھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال بھی نہیں ہے، خود کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، ایک۔ نمبر 2، اس نے لوگوں کو قرضہ دے رکھا ہے، اس کے پیسے اگر آ جائیں گے تو اتنا مال ہو جائے گا کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے، لیکن وہ لوگ دے نہیں رہے ہیں اور یہ لے نہیں پا رہا ہے، وہ دے نہیں رہے ہیں، یہ لے نہیں پا رہا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم؟ جی ہاں، چونکہ یہ لے نہیں پا رہا ہے ان سے اور اس کے پاس بھی نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، تو یہ فقیر ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے، کیونکہ یہ فی الحال فقیر ہے۔ جب فی الحال فقیر ہے تو اس کی تفصیلات ایسی ہی ہو جائے گی، اس کے احکام ایسے ہو جائیں گے جیسے مسافر کے ہیں، کہ مسافر راستے میں ہے اور پریشانی ہے اس کو، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مسافر کو۔ جب شرعی مسافر یعنی 80 کلومیٹر کراس کر جائے اس کے بعد، اسی کو شرعی مسافر کہتے ہیں، تو اگر ضرورت پڑے گی تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے پاس پیسے نہ ہو، چاہے گھر پر وہ مالدار ہے، لیکن راستے میں ضرورت پڑ گئی تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ وہ گھر آ جائے اس کے بعد کیا ہوگا اس کی بھی تفصیلات ہے آگے۔ خیر، اب 2 طرح کے ہم نے آپ کو لوگ بتلائے قرض والے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو لوگوں کو دینا ہے،
اتنا دینا ہے کہ وہ اگر دے دے گا تو اس کے پاس کچھ بھی پیسہ بچے گا نہیں نصاب کے بقدر، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس تو پیسہ ابھی نصاب کے بقدر نہیں ہے، لیکن اس نے لوگوں کو دے رکھا ہے پیسہ قرض کے طور پر، اب ان کے پاس سے اس کے پیسے آنے باقی ہیں، انہوں نے دیے نہیں ہیں اور یہ لے نہیں پا رہا ہے ان سے۔ اس پوزیشن میں چونکہ اس کے پاس بھی نصاب کے بقدر مال نہیں ہے اور وہ لے بھی نہیں پا رہا ہے اپنا پیسہ کسی سے، تو اس حالت میں وہ ابھی فی الحال تو فقیر ہے وہ، لہٰذا اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لیکن کس کو دینا اچھا، یہ دوسرے والے کو یا پہلے والے کو؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے جو پہلے والا ہے اس کو دے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیے۔ فی سبیل اللہ، یہ 7واں مصرف ہے اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ کا 7واں مصرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مجاہدین ہیں، مجاہد جہاد کرنے والے جو فقیر اور محتاج ہوں، چنانچہ ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، یہ قول زیادہ ظاہر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے جس پر پہلے حج فرض ہو چکا ہو اور اب اس کے لیے حج کی طاقت نہ ہو تو ایسے شخص کو دینا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت اور نیکی کے راستے میں کوشش کرے بشرطے کہ وہ محتاج ہو، اسے اس کو دینا چاہیے۔ یہ سب اللہ کے راستے میں ہی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کے راستے سے مراد یہاں علوم دینیہ کے طلبہ ہیں، مدرسے کے طلبہ۔ بعض نے کہا قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حافظین ہیں، جبکہ وہ فقیر ہوں اس وقت دینا ہے۔ لیکن یہ سب ایسا ہی اختلاف ہے، حکم میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ غریبی ہو، فقر ہو، اس وقت سارے مصارف کی اقسام میں سے ہر کسی کو دینا جائز ہے، چاہے وہ مجاہد ہو، طالب علم ہو، حج کرنے والا ہو، تبلیغ میں جانے والا ہو، کوئی نیک کام کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو، بغیر غریبی کے ان میں سے کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ فقر ہونا ضروری ہے، البتہ صرف عاملین اور مؤلفۃ القلوب کا استثناء ہے۔ عاملین وہی جو وصول کرنے والے زکوٰۃ کو، پیداوار کو، اور مؤلفۃ القلوب جن کے دل کو نرم کرنا ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تالیف قلب کے لیے وہ دوبارہ وہ اپنے خط دینے کی وجہ سے شاید مسلمان ہو جائے، یہ جو مصرف تھا اب نہیں ہے اس کا، ان کو بغیر غریبی کے بھی دینا جائز ہے۔ اس اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کوئی اللہ کے راستے میں وقف کرے یا وصیت کرے یا نظر یعنی منت مانے تو اس سے کیا مراد ہونی چاہیے اس وقت پتہ چلے گا۔ مسافر، ابن السبیل کے معنی راستے والا، ابن یعنی والا، اور السبیل کے معنی راستہ، اس یعنی مسافر کو بھی دینا ہے کیونکہ اس کو راستہ لازم ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مصرف مسافر ہے، اگرچہ وہ فی نفسی ہی تو مالدار ہے، لیکن وطن سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے مال سے جدا ہے اس وقت، اور سفر کی حالت میں وہ محتاج ہے اس وقت، تو فرمایا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ البتہ اگر اس کو قرض پر قدرت ہو تو زکوٰۃ کے بجائے قرض ہی لینا چاہیے، چونکہ وہ گھر پر مالدار ہے تو زکوٰۃ کے بجائے کسی سے قرض لے لے، پھر جب وہاں جائے تو دے دے۔ یہ بھی ایک شکل، اب تو چونکہ بہت آن لائن سسٹم ہے، لے لیا اور بعد میں اس کو پے بھی کر سکتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ قرض لے کر اس کا پیسہ ادا کر دے۔ لیکن اگر زکوٰۃ بھی لے لی اس نے تو زکوٰۃ سامنے والے کی ادا بھی ہو جائے گی اور اس کا لینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ اپنے وطن سے دور ہے اور یہاں فقر ہے، غریب ہے وہ، اس وقت تو اس کے لیے لینا جائز ہوگا۔ اسی طرح جب زکوٰۃ لیوے وہ مسافر، تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ حاجت سے زائد لینا جائز نہیں، ضرورت سے زائد نہیں لینا چاہیے اس کو، چونکہ اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لے، گھر پر تو ہے ہی اس کے پاس پیسے، تو ضرورت ہو اتنا ہی لے، جس قدر اس کو گمان ہو کہ یہ ضرورت کے بقدر ہے اتنا ہی لے لے، اس سے زائد لینا نہیں چاہیے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے 5,000 روپئے راستے میں سفر میں لے لیے، اب پورے سفر میں 3,000 استعمال ہوئے، 2,000 بچ گئے، اب یہ گھر پہنچا تو گھر کے میں تو اس کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں، اب یہ 2,000 تو زکوٰۃ کے ہیں جو اس نے لیے تھے، اس کا کیا کرے گا وہ؟ اس کو بھی لکھا ہے اگر سفر ختم ہونے کے بعد اگر زکوٰۃ کی رقم بچ جائے تو اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صدقہ کرنا واجب نہیں، وہ لے سکتا ہے، جو مالدار ہو جائے اور زکوٰۃ کا مال بچا ہوا ہو یعنی اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر وہ استعمال کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جس وقت اس نے لیے تھے اس وقت تو اس کا لینا جائز تھا، لہٰذا اب بھی اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان، اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، جیسے کسی کا بیلنس کروا دیا تو کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی،
یعنی کسی کو کہا کہ بھائی تیرے پاس بیلنس کے پیسے نہیں ہیں، کہا نہیں ہے، چل پھر میں کرا دیتا ہوں، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کسی کی ٹکٹ بنا دی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ٹکٹ بنوا سکتے ہیں۔ فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلایا تو یہ کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا سوار کرا دیا گاڑی پر کہ چل بیٹھ جا میری گاڑی پر، اور اتنا جو کرایہ تھا اس سے نہیں لیا اور کہا کہ لے میری زکوٰۃ کی نیت تھی، تو کیا یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تعمیرات میں، مدرسوں میں، ہاسپٹل میں، مسجد میں راستہ بن رہا ہے، اس میں یا کسی غریب کی مدد میں زکوٰۃ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ میت کے کفن دفن میں کیا مسئلہ ہوگا؟ زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چھوٹے بچے کو یا مجنون کو، یعنی جو ہے پاگل کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔